ہماری کوسٹل کمانڈ ہے نیوی کی، جس کا کام ہے اس طرح کے ایریاز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کرنا، اور اس میں میرینز بھی ہیں، اس میں ایس ایس جیز بھی ہیں، اس میں ہوور کرافٹس بھی ہیں، اسمال اسپیڈ بوٹس بھی ہیں، اس میں وہاں پہ ریڈارز بھی ہیں، وہاں پہ پلر پوسٹ بھی بنائی گئی بھی ہیں۔ نے کہا نا، راجناتھ سنگھ نے لاسٹ ٹائم یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کراچی کی روڈ گزرتی ہے، اس کا مطلب جی یہ دھمکی تھی کہ ہم جو ہے کراچی کو بھی یہاں سے بند کریں گے۔ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کس کے پاس ہے، اور اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اسپیسیفکلی سرکری کے معاملے میں، تو اس میں زیادہ بہتر پوزیشن کس کی؟ ہماری جو لاجسٹک لائنز ہیں بہت شارٹ ہیں، ہمارے بیک پہ جو باقی ہمارے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بہت ریڈی ہیں۔ انڈیا کو یقینی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لانا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی پاکستان بہت بہتر طریقے سے پلیسڈ ہے، اور اگر انڈیا نے کوئی ایسی جارحیت کی تو کیجویلٹی ریٹ ان کا بہت زیادہ ہوگا، because they will remain exposed to Pakistani attack۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، سرکریک کا محاذ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ معاملات ان ریزالوڈ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ ہے کیا پاکستان کا جو کلیم ہے، یہ جو سندھ اور گجرات کے درمیان 96 کلومیٹر کی پٹی ہے، پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ یہ مکمل پٹی پاکستان کی ہے۔ بھارت کی کلیم کرتا ہے کہ یہ آدھا پاکستان کے حصے میں ہے، آدھا جو ہے یہ بھارت کے حصے میں ہے۔ تو یہ ڈسپیوٹ ایکچولی کیا ہے، اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی بڑی بحث ہو رہی ہے بھارت کے اندر، کیونکہ پاکستان نے جو ریسنٹلی ابابیل ملٹری ایکسرسائز کا آغاز کیا، اور بھارت کے مطابق وہاں پر پاکستان نے ہوور کرافٹس ڈپلوائے کیے ہیں، ایس ایس ٹی کمانڈوز ڈپلوائے کیے ہیں، کوئی نئی وہاں پر پوسٹس بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے میسج کنوے ہوا ہے بھارت کو کہ ہم یہاں پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ کیا واقعتاً پاکستان سرکری کے محاذ پر بھارت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں؟ پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر اسلام آباد سے موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرس کے۔ سب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، حیدر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی پرفیکٹ پرفیکٹ۔ سر؟ سب سے پہلے تو سرکریک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ یہ جو 1914 کا بامبے گورنمنٹ ریزولوشن ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کا کلیم سرکریک کے حوالے سے کیا ہے، اور بھارت اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ بھارت کا کلیم کیا ہے اس پہ سر؟ جی پہلے تو اس علاقے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ علاقے کی لوکیشن کیا ہے جی اور اس کی ٹوپوگرافی کیا ہے، اور اس حوالے سے کیسے چیزیں آگے چلی۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 93 کلومیٹرز کا یہ ہے، لیکن اوور آل تقریباً 250 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، جو کہ بیسیکلی ایک ٹائیڈل ایسچوری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو سی کا پانی آتا ہے اور پھر ہائی واٹر کے بعد اور لو واٹر میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ رن آف کچھ جو انڈین سائیڈ ہے، ایسٹرن سائیڈ پہ ہے، اور ویسٹرن سائیڈ پہ ہمارا جو سندھ پروونس ہے، یہ اس کو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو سدرن اوپننگ ہے یہ نارتھ عربین سی میں آتی ہے۔ اچھا، اب امپورٹنس کے حوالے سے اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ چونکہ بہت ساری یہ چونکہ جنگلات ہیں بیسیکلی، اس کے مینگرووز کے بہت زیادہ، اور وہاں پہ فش بہت اچھی قسم کی ہوتی ہے وہاں پہ۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جھینگا اور اس طرح کی بہت ساری ایسی جو میرین لائف ہے وہ بڑی پریشیس ہے اس علاقے میں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ جو ہے جو کانٹیننٹل شیلف کا جو پارٹ ہے اس کا، اس کے اندر بھی اس میں ہائیڈرو کاربنز اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی تو اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہسٹوریکلی جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کا جو آغاز ہوا بیسیکلی 1908 میں ہوا، جب یہاں پہ جو کچھ کی حکومت تھی اس میں راؤ ہوتے تھے، ان کا جو ہیڈ آف وہ ہوتا تھا اس کو راؤ کہلاتے تھے، اور سندھ میں بھی اسی طریقے سے یہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی۔ تو یہ چونکہ علاقہ انہیبیٹڈ تھا، یہاں لوگ رہ نہیں سکتے کیونکہ بہت مارشی ہے، یہاں مچھر بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو سنیکس ہیں اس طرح کی، تو اس لیے یہ انہیبیٹڈ ایریا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ لوگ چارے کے لیے آتے تھے، یا جنگلی لکڑی کاٹنے کے لیے، یا فشنگ کرنے کے لیے۔ یہ بالکل لوکل ٹھیک۔ ایریا
ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا یہ اس علاقے کا قضیہ شروع ہوا دونوں کے درمیان کے اس میں کس کی حکومت ہے. تو وہاں سے پھر یہ بات تقریباً 1914 تک یہ چلی، اور 1914 میں ایک بامبے گورنمنٹ ریزولوشن ہوا جس کے اندر ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس کے اندر ایک میپ بھی بنایا گیا جو کہ ایک وہ ڈاکیومنٹ ہے جو پاکستان اس وقت جب بھی اس پہ بات ہوتی ہے تو وہ میپ لے کے آتے ہیں. پھر 1925 میں انہی میپس کے اوپر پلرز لگائے گئے. تو وہ جو صحیح پلرز لگائے گئے وہ بیسیکلی سینٹر آف دیٹ ایریا لگائے گئے تاکہ اس کے ایسٹ اور ویسٹ کو ڈیفائن کیا جائے کہ جو کچھ کی حکومت ہے اس کا ایریا کون سا ہے، اور جو گورنمنٹ آف سندھ کی ہے اس کا حصہ کون سا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ یہ جو پلرز تو اپنی جگہ موجود رہے اور کچھ پلرز ٹوٹ گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایسچریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائیڈل ویوز ہیں وہ اس ایریا کو ری شیپ کرتی رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے جو جو ایسچری ہے پانی ہے، تو وہ جو پلرز تھے وہ سینٹر سے ایسٹورڈ چلے گئے. تو اب پاکستان کا جو کلیم ہوتا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس میپ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری کی پوری جو سر کریک ہے یہ پاکستان کے حصے میں آتی ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک جو اس طرح کے ریورز ہوتے ہیں جو کہ سی کے اندر آ کے کھلتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک نیویگیشنل پرنسپل بنایا ہے جو کہ جس کو تھلوگ پرنسپل کہلاتا ہے. ایکچولی صحیح وہ مڈل آف دی چینل نیویگیبل چینل کو کہتے ہیں، کہ جو چینل نیویگیبل جو اس کا لوئسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ اندر اور باہر جا سکتے ہیں شپس، اس کا سینٹر لے کے پھر اس کو ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اس کے اوپر بڑے لیگل کوسچنز یہ ہے. پہلی بات تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو میپ ہے اس میپ کے مطابق ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ نیویگیبل چینل نہیں ہے، یہ ایسچری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی شپس نہیں ہے، نہ ہی آتے نہیں جاتے ہیں. یہ پارٹ آف لینڈ ہے. تو پارٹ آف لینڈ کو اس پرنسپل کے تحت نہیں ڈیوائڈ کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے یہ پھر آہستہ آہستہ چلتا رہا. پھر 1968 میں جو انڈو پاکستان وار ہوئی، وار کے بعد پھر ایک یہاں پہ ایک کمیشن بنا جسے انڈو پاک ویسٹرن باؤنڈری کمیشن ٹریبیونل کہلایا جاتا ہے. اس ٹریبیونل کے اندر بھی کافی ساری لینڈ ایریا کو انہوں نے جو کہ لینڈ ورڈ تھا اس کو تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا، لیکن جو پیکیولر سرکری کا علاقہ ہے اس کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے اوپر اس وقت بھی بات چیت کے دوران بھی یہ نہیں ہو سکا. تو اس کو پھر انہوں نے ایک بائیلیٹرل ایشو کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے چلتا رہا ہمارا ایک ری پارٹ آف کمپوزٹ ڈائلاگ جس کے اندر ہمارے انڈو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کو ایک پیکج کے طور پہ بات چیت کی جانی چاہیے تھی اس وقت. اس میں جس میں کشمیر بھی ہے، ہمارے لینڈ باؤنڈریز ایشوز ہیں، جس میں ہمارا سیاچن کا ایشو ہے، اس میں واٹر ٹریٹیز کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ چونکہ کمپوزٹ ڈائلاگ کلیپس کر گیا تو اس کے بعد سے پھر کوئی میننگ فل بات اس پہ نہیں ہو پائی. صحیح. اچھا سر، کرنٹ سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت نے گزشتہ سال ترشول کے نام سے ایک ملٹری ایکسرسائز کی اور اس میں یہ والا سارا ایریا بھی کور کیا. پھر بھارتی ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے بھی گزشتہ سال سرکریک سے متعلق ایک پیغام دیا جس میں اس نے سرکریک کا پورا علاقہ اپنے قبضے میں لینے کی بات کی. تو ابھی یہ جو ایکسرسائز ہے پاکستان کی ابابیل کے نام سے، جس میں ہوور کرافٹ جو ہیں وہ ایز پر انڈین میڈیا پاکستان وہاں پر ڈپلوائے کر رہا ہے، ایس ایس سی کمانڈوز ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں، کوئی نئی پوسٹ بنائی جا رہی ہیں، تو بھارت اس کو دیکھ رہا ہے کہ شاید پاکستان کوئی محاذ کھولنے جا رہا ہے بھارت کے خلاف اس علاقے سے. تو آپ کرنٹ سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے سر؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اوور آل پالیسی ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف کچھ جارحیت نہیں کرتے، اور اس حوالے سے ہی ہماری جتنی وارز ہیں اس کے اندر بھی اس کا بڑا آپ کا جو ابھی مئی میں بھی ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی جو مسائل پڑے تو ہمیشہ انڈیا کی طرف سے جارحیت کی گئی. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان کوئی
جارحیت کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوسٹل کمانڈ ہے نیوی کی، جس کا کام ہے اس طرح کے ایریاز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کرنا، اور اس میں میرینز بھی ہیں، اس میں ایس ایس جیز بھی ہیں، اس میں ہور کرافٹس بھی ہیں، اسمال اسپیڈ بوٹس بھی ہیں، اس میں وہاں پہ ریڈارز بھی ہیں، وہاں پہ پلر پوسٹ بھی بنائی گئی بھی ہیں. تو یہ سارا ایک کمپریہنسو پارٹ ہے انڈین جارحیت کو روکنے کے لیے. کیونکہ جیسا آپ نے کہا نا، راجناتھ سنگھ نے لاسٹ ٹائم یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس اسٹیٹمنٹ کا اگلا پارٹ یہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کراچی کی روڈ گزرتی ہے. اس کا مطلب جی یہ دھمکی تھی کہ ہم جو ہے کراچی کو بھی یہاں سے بند کریں گے. تو یہ چیزیں جب اس طرح کی آپ جارحیت کرتے ہیں، یا آپ سفارتی آداب کے خلاف دوسرے ملک کو کوئرشن کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ اگلے ملک کا یہ حق ہے انڈر آرٹیکل یو این آرٹیکل 51 کے تحت کہ وہ سیلف ڈیفenس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. تو یہ جو ہماری ایکسرسائز ہوئی ہے، یہ یقینی طور پہ انہی حوالوں سے ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح سے تیار رہیں. اب دیکھیں، ڈیفenس فورسز کا سب سے بڑا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو ڈیٹر وار، کہ وار نہ ہو. تو وہ تب یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو ماشاءاللہ پاکستان نیوی جس طرح کے میک 25 میں بھی اپنی تیاری کی وجہ سے وہ اس طرح کوئی محاذ نہ کھول سکے، اینڈ آئی ایم شیور ابھی بھی ہماری جو تیاری سے قریب میں ہے وہ انڈیا کو اس بات پہ مجبور کرے گی کہ اس طرف سے کسی بھی جارحیت کا وہ ارادہ نہ کرے. اچھا سر، بھارتی میڈیا اس کے اوپر جو گفتگو کر رہا ہے وہ یہ ایک اینگل دے رہے ہیں کہ پاکستان سرکریک میں یہ سب کچھ کر کے ایک نیا اسٹریٹجک چیلنج جو ہے وہ بھارت کے لیے پیدا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کس کے پاس ہے، اور اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اسپیسیفکلی سرکریک کے معاملے میں، تو اس میں زیادہ بہتر پوزیشن کس کی؟ دیکھیں، پاکستان کا انٹرسٹ ہے ہمارے اپنے ایریا کے اعتبار سے، اور ہماری جو ایکسرسائزز ہیں، ہماری جو مرین، ہم نے اس کے لیے اسپیشلی مرین کور بنائی ہے، اور اس کا ایمبیڈڈ ایلیمنٹ ایس ایس جی اینز ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان اپنی بہتر پوزیشن میں ہے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے. تو ہماری جو لاجسٹک لائنز ہیں بہت شارٹ ہیں، ہمارے بیک پہ جو باقی ہمارے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بہت ریڈی ہیں. انڈیا کو یقینی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی پاکستان بہت بہتر طریقے سے پلیسڈ ہے، اور اگر انڈیا نے کوئی ایسی جارحیت کی تو کیجویلٹی ریٹ ان کا بہت زیادہ ہوگا، بیکاز دے ول ریمین ایکسپوز ٹو پاکستانی اٹیک. اور یہ اس اعتبار سے ان کو ان کے جو ملٹری تھنکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر کوئی بھی ایسی جارحیت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں، امریکہ جیسی بڑی ملک ہے، وہ بھی کسی ایران کے علاقے میں اترنے سے پہلے 1000 دفعے سوچ رہا ہے. تو اسی اعتبار سے یہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ دس از این اوپن ٹریپ فار انڈیا اف اٹ کمس، سو دے ول گیٹ ڈراؤنڈ انٹو the سر کریک. سر ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، گزشتہ سال کی جنگ میں بھارت کی نیوی بھارت ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکا، پھر جب ترشول ایکسرسائز کا آغاز کیا انہوں نے، تو اس کے بعد بہت سے بھارتی اینالسٹ کا یہ خیال تھا کہ اب جب بھی پاکستان اور بھارت کا محاذ دوبارہ کھلے گا تو بھارت اس سائڈ سے سی سے پاکستان پر اٹیک کی کوشش کرے گا. میں ریسنٹلی ایک دو انڈین چینلز پر بھی اسی طرح کی ڈیبیٹس کا حصہ بنا، تو وہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری نیوی کا سائز بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنی نیوی کی جو میکسیمم پرسنٹیج ہے وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کی ہوئی ہے. تو پاکستان کے خلاف اب جب بھی دوبارہ محاذ کھلے گا تو پاکستان نیوی کو بھی مزہ چکھایا جائے گا، اور پاکستان کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کی نیوی کی قابلیت کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے دبا کے رکھا بقول ان کے گزشتہ سال کی جنگ میں بھی پاکستان کی نیوی کو. دیکھیں، یہ تو بہت ہی غلط کنکلوژن ہے اگر وہ لے کے چل رہے ہیں، اس لیے کہ جو 21ویں صدی کی وارفیئر ہے اس کے جو لیٹسٹ ماڈلز ہیں ان کے اندر وہ خود دیکھ لیں کہ سائز ڈز ناٹ میٹر، اٹ از دی پریپریشن وچ میٹرز. اس حوالے سے ایران اور باقی ممالک میں بھی جہاں پہ یہ اسکرمشز ہوئی ہیں وہاں پہ بڑی طاقت کو اپنی بہت زیادہ اس زوم کے ساتھ جانے کے باوجود وہاں پہ کوئی گینز نہیں ہوئے. تو اس حوالے سے اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی
سائز بہت بڑا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ ایک پاکستان کو ایک ترنے والے کے طور پہ لیں گے اور سی کی طرف آئیں گے، تو میرے خیال ہے وہ کر کے دیکھ لیں، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ ہسٹری سے سیکھنا چاہیے ان کو، اپنی 71 وار کو دیکھ لیں، اور آنے والے دنوں میں جو پاکستان نیوی کی جو تیاری ہے، جو نئے شپس ہیں، ہماری نئی سبمرینز ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، انڈر واٹر ڈرونز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انہیں اپنی حکمت عملی میں یقینی طور پہ رکھنی پڑیں گی، اور جب وہ کیلکولیٹ کریں گے تو میرے خیال میں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایریا اتنا ترنے والا نہیں ہے۔ لیکن سر اس طرح کے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ایگریسر ہے اس کی کیلکولیشنز ٹھیک بیٹھتی نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی شرارت اگر کرے گا تو اس میں یہاں سے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے چیزوں کو؟ دیکھیں، انیشیٹ کرنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ آپ کسی بھی جگہ سے کوئی ایشو پرابلم سالو کر لیتے ہیں، نہیں، لیکن آپ نے لیکن انجام بھی تو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ دس یہاں از سے کرنا دس از دس از دا کیس۔ آپ دیکھیں، اگر آپ آغاز آپ کریں، انجام ہم کریں گے، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اب کی جو وارفیئر ہے اس میں یہی سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر آپ طاقت کے نشے میں کوئی چیز کا آغاز کریں گے تو پھر انجام جو ہے دوسری سائڈ کرے گی، اور وہ جو انجام کرے گی وہ آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایئر فورس نے، ہمارے میزائلز نے، ہمارے مے 25 میں کیا ہوا۔ تو اگر انجام ایسا کروانا ہے تو بسم اللہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کی تفصیلیں آپ نے سنی۔ پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔